السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 566واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 3 طلاق کا مسئلہ لوک سبھا کے اندر تو بی جے پی اپنے اکثریت کی وجہ سے پاس کر چکی تھی، لیکن راجیہ سبھا میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس لیے کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے مخالفت کی، اور خاص بات یہ رہی تیلگو دیشم پارٹی جو این ڈی اے کا حصہ ہے، اس نے بھی 3 طلاق مسئلے میں بی جے پی کی مخالفت کی، اور راجیہ سبھا میں وہ بھی بی جے پی کے اپوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بی جے پی کو راجیہ سبھا کے اندر منہ کی کھانی پڑی، اور امید یہ ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے ان کے پاس میں 3 طلاق مسئلے کو بھیجا جائے گا، اس میں بہت ساری ترمیمات کی جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، ہماری امت کی اکثریت ٹی وی چینلوں پہ 3 طلاق مسئلہ دیکھ رہی ہے، نیوز پیپروں میں 3 طلاق مسئلہ پڑھ رہی ہے، آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو گورنمنٹ نے کیوں اٹھایا، اور عورتیں جو بہت ساری جنہوں نے اس کے اگینسٹ میں کیس کیا تھا وہ کیوں کیا تھا۔ اب یہ سارے مسائل پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے ہم کو پتہ تو چلے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اسلامی شریعت کے اندر نکاح وہ ایک مرد ایک عورت کے بیچ میں ایک ایسا ایگریمنٹ، ایک ایسا رشتہ ہے جس کی بنیاد قبر میں جانے تک کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نکاحوں میں دعائیں دی جاتی ہے کہ اے اللہ ان میں آپس میں ایسی محبت پیدا فرما جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان میں تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے درمیان میں تھی، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امہات المومنین کے درمیان میں تھی۔ یہ دعائیں دی جاتی ہے ہمارے نکاحوں میں تاکہ وہ نکاح کی بنیاد ایک دم مضبوط ہو، ٹھوس ہو۔ لیکن پھر بھی شریعت نے گنجائش رکھی کہ چلو میاں بیوی ہے، دونوں الگ الگ خاندان سے ہے، الگ الگ برادریوں سے، الگ الگ نظریات کے ہیں، اگر آپس میں دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے سے مزاج نہیں مل رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو شریعت نے کہا کہ دونوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بیٹھے اور بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرے۔ اب دونوں طرف کے رشتہ دار بیٹھ کر اگر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، جیسے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، یہ تمام آیتیں ہمارے قرآن پاک کے اندر اللہ نے نازل کی۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہی ہونا چاہتے ہیں، تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی طلاق کی، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر سکے اور اپنی زندگی خوشحال گزار سکے، اور مرد کسی اور عورت سے نکاح کر کے اپنی زندگی خوشحال گزار سکے۔ اس لیے یہ طلاق کی گنجائش رکھی اور اس کا طریقہ بیان کیا۔ مرد پہلے طلاق رجعی دے گا، پھر طلاق بائن دے گا، پھر طلاق مغلظہ، اور ان کا ایک ڈیوریشن ہے، ان کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے طلاق دے کر وہ عورت سے علیحدگی اختیار کریں گا۔ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی ہے وہ بھی مرد سے خلا لے سکتی ہے، اس کو بھی شریعت نے برابری کا حق دیا ہے۔ تو عورت کو خلا کا حق دیا، مرد کو طلاق کا حق دیا۔ اب دونوں بھی اپنے مرضی سے، تو وہ طلاق دینے کا ایک دم بہترین طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے زمانے میں ہو یہ چکا ہے، یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے ابھی جو ہو رہے ہیں، اس کا ریزن یہ بنا، ہمارے یہاں پر ایک تو ہم لوگ اپنے نوجوانوں کی تعلیم نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، ان کو نکاح سے پہلے یہ چیزیں سکھاتے نہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ اتنی جہالت اور اتنا ان پڑھ پنا ہے ہماری قوم کے اندر ان مسائل کو لے کر، ایسے مسئلے آتے ہیں کہ بیوی وہ بغیر اجازت کے مائکے میں چلے گئی تو جناب نے اس کو 3 طلاق دے دیے،
بیوی بغیر اجازت کے کسی اپنے رشتہ دار کے گھر پہ چلی گئی تو حضرت نے اس کو 3 طلاق دے دی ہے. بیوی نے بغیر جناب کے مرضی کے کوئی اور کھانا پکا دی تو اس کو 3 طلاق دے دی ہے. بیوی بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ حضرت کے ساتھ میں صحبت کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت جو ہے اتنے پہ غصہ ہو گئے اور وہیں پہ انہوں نے 3 طلاق دے دیے. تو یہ ہمارے یہاں پہ ہم نے اس کو ایک کھیل بنایا مسلمانوں نے، یہ 3 طلاق کو، کیونکہ میں 10 سے زیادہ ایسے 3 طلاق کے مسائل کے بیٹھک میں بیٹھ چکا ہوں جن کو یا تو ایس ایم ایس سے 3 طلاق دی گئی تھی، یا تو واٹس ایپ پہ 3 طلاق دی گئی تھی، یا تو فون پر 3 طلاق دی گئی تھی، اور وجوہات ایک دم محمل اور ایک دم معمولی. یہ ہماری جہالت ہے، یہ ان پڑھ پنا ہے ہمارا. اب اس میں ہو یہ گیا کہ وہ عورتیں اب طلاق تو ہو جائیں گی، چاہے تم واٹس ایپ پہ طلاق دو، ایس ایم ایس سے طلاق دو، یا تم زبانی 3 طلاق دے رہے ہو. تم نے جب 3 طلاق دے دی، ایک ساتھ میں بھی دی، جبکہ شریعت کا صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ تم پہلے ایک طلاق رجعی دیتے، پھر تھوڑا انتظار کرتے، دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی تو رجوع ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا، پھر دوسری طلاق دے رہے ہیں، پھر اور ایک مدت تک انتظار کیا جا رہا ہے، اس کی بھی کنڈیشن سے، پھر تیسری جب طلاق ہو گئی طلاق مغلظہ، اب اس کے بعد کوئی گنجائش اور کوئی راستہ باقی نہیں. یہ ہے اسلامی صحیح طریقہ. لیکن اللہ معاف کرے، یہ مسائل ہم کو کب پتہ ہوں گے؟ جب ہم ان کا علم حاصل کریں گے یا ان کے بارے میں معلومات لیں گے. یہاں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے، ہر نکاح میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہال کتنے کا کیا جانا چاہیے یہ پہلے سے طے ہوتا ہے، کتنی ڈشز پکنی چاہیے یہ پہلے سے طے ہوتی ہے، اور نکاح کے اندر لڑکے کو بھیک میں کیا کیا چاہیے وہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے، لیکن مہر کی رقم طے نہیں ہوتی ہے. جب میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا دفتر کے اوپر، تو اس وقت میں بحث و مباحثہ چلتا ہے مہر کیا طے، کیوں طے ہی نہیں ہے. دیکھو یہ ہے مسلمان آج کے، کہ جن کے نزدیک جہیز پہلے سے طے، جوڑے کی رقم پہلے سے طے، بریانی میں کون سا گوشت ڈالا جائے گا وہ پہلے سے طے، کھانے میں کیا کیا پکے گا وہ پہلے سے طے، اور جو مہر شادی کے اندر جو مسنون چیزیں تھی وہ اس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. اب اس پہ بحث و مباحثہ لکھتے وقت میں چل رہا ہے. اچھا، یہ جہالت جو ہے نا، یہ جہالت، یہ اندھا پن، یہ خالی آپ کو گاؤں میں کھیڑوں میں ایسے لوگوں میں ہی نہیں کہ جن کو بیچاروں کو دین کا کوئی علم نہیں یا دنیا کا بھی کوئی علم نہیں ہے. میں خالی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے نکاحوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو میں نے 1.5 2 لاکھ روپئے کے ہال میں بیٹھ کر پڑھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر میں نے دیکھا کوٹ پہنے ہوئے، سوٹ پہنے ہوئے، ہائی فائی ایجوکیٹڈ لوگ. کون ہیں؟ تو بولے ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے. کس کی لڑکی ہے؟ تو فلانے گورنمنٹ آفیسر صاحب کی لڑکی ہے. مہمان کون ہیں؟ تو سب ایک سے ایک پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ کوٹ وغیرہ پہن کر ٹائی وائی لگا کے آئے ہوئے ہیں، اور ان جاہلوں کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ مہر کی رقم پہلے سے طے کر کے رکھنا چاہیے. ارے تم جاہلو، جنگلیو، تم نے ہال پہلے سے طے کیا، تم نے کھانے پہلے سے طے کیے، تم کو بھیک میں کتنا پیسہ چاہیے وہ پہلے سے تم نے طے کیے، تم نے گاڑی کے ماڈل تک طے کیے کہ بھیک میں یہ کار چاہیے اور یہ ماڈل کی چاہیے، یا یہ بائک چاہیے اور یہ ماڈل کی چاہیے. تو ارے بھیکاری ہو، ارے جنگلی ہو، ارے جاہل ہو، تم نے مہر کی رقم بھی تو پہلے سے طے کر کے رکھنا چاہیے تھا نا. نہیں، مہر کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. آج محترم بزرگوں یہ حال ہے ہماری قوم کا. تو جس قوم کے نکاح کی بنیاد پڑتے وقت میں خود جب مہر کی رقم جن کے پاس میں پہلے سے پتہ نہیں تھی، طے نہیں تھی، اب آپ سوچو اس قوم کو طلاق دینے کا یہ مسنون طریقہ کہاں سے پتہ ہوگا. آج میں ہمارے علماء، ہمارے ائمہ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا، امت کو یہ مسائل سکھانے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے، اور اگر نہیں حل ہوتا ہے تو طلاق کا ایک پروسیسنگ ہے شرعی، آپ اس کے مطابق عمل کیجیے. اب ہماری اس جہالت کی وجہ سے واٹس ایپ پہ 3 طلاق دے رہے ہیں، ایس ایم ایس پہ 3 طلاق دے رہے ہیں، فون پہ 3 طلاق ایک ساتھ میں دے رہے ہیں. تو وہ تمام عورتیں جن کے ساتھ میں یہ حادثہ پیش آیا، وہ تو ایک دم زخمی شیرنیوں کے جیسا گھروں کے باہر نکل گئی.
اور وہ نور جہاں جس نے یہ کیس سپریم کورٹ تک لے کر گئی اور جس کی بات کو بنیاد بنا کر یہ لوک سبھا تک پہنچا، یہ وہ تمام عورتیں ہیں جن کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی شریعت کے اندر مداخلت کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ مرد چاہے واٹس ایپ پہ 3 طلاق دے، یا SMS سے 3 طلاق دے، یا فون پر زبانی 3 طلاق دے، یا ایک ساتھ 3 طلاق دے، وہ 3 طلاق تو ہو جائے گی، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد وہ طلاق دینے والے کو ایک تو 3 سال کی سزا بھی ہوگی اور اس کے بعد میں وہ نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو گورنمنٹ کا یہ جو بولنا ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ اور 3 سال کی اس کو سزا دینا، یہ بھی شریعت کے اندر ایک مداخلت ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کے اندر وہ آدمی جو 3 طلاق دے رہا ہے وہ گناہ عظیم کر رہا ہے، لیکن اس کے جرم میں اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اب محترم بزرگوں، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ جو واٹس ایپ پہ 3 طلاق دینے والے ہیں، SMS سے 3 طلاق دینے والے ہیں، اس کو روکنے کے لیے سب سے بہترین حل، اگر ہمارے زندگیوں میں اور ہمارے نکاحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی مہر کی مقدار ہوتی تھی تو یہ مسئلے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں کا لڑکا اتنے آسانی کے ساتھ میں 3 طلاق اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ بیوی اس کو 1100 روپیے مہر میں ملی ہوئی ہے، 3000 روپیے مہر میں ملی ہوئی ہے، 5000 روپیے مہر میں ملی ہوئی ہے، 11000 روپیے مہر میں ملی ہوئی ہے، یعنی اتنی رقم کے اندر آج قربانی کا بکرا بھی نہیں آتا جتنی رقم کے اندر اس کو ایک بیوی ملی ہوئی ہے، تو اس کو قدر نہیں ہے اس کی۔ اس کے لیے اس کی زبان پہ بار بار یہ طلاق کے جملے آتے ہیں۔ تو تمام وہ لڑکی والے، ان سے میں درخواست کروں گا، اپنی بیٹیوں کو اتنا کم قیمت مت سمجھو، اپنی بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو، مہر کی وہ مقدار طے کرو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اس کے اوپر حضرت مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی مدرسہ شاہی مراد آباد نے بہترین رسالہ لکھا ہے اور مہر کی 3 مقداریں طے کی ہے: مہر فاطمی، مہر ام حبیبہ اور مہر ام کلثوم۔ یہ میں باضابطہ اپنے نکاح کے بیان میں حضرت کے حوالے سے ہی اس کی ڈیٹیلز بیان کر چکا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اور واپس سے بتاؤں گا۔ لیکن آپ جب مہر طے کریں گے کسی عالم سے، مفتی سے، یہ تینوں مہر آپ کس کیٹاگری کے اندر آتے ہیں وہ مہر طے کرو۔ جب لڑکا نکاح کے اندر 1 لاکھ روپیہ مہر دے گا، 1.5 لاکھ روپیے مہر دے گا اور 50,000 روپیے مہر دے گا نا، تو پھر طلاق دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گا کہ میں نے واٹس ایپ پہ طلاق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، SMS سے طلاق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو مستی آئی ہوئی ہے 3 طلاق دینے کی، واٹس ایپ پہ 3 طلاق، SMS پہ 3 طلاق، یہ مستی کائی کی آئی ہوئی ہے؟ اس کو مفت میں بیوی ملی ہوئی ہے۔ جتنے پیسوں کے اندر قربانی کا بکرا نہیں آتا، اس سے کم قیمت کے اندر یہ بیوی کر کے لایا ہوا ہے۔ اس کے لیے اس کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کے لیے اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ ایک گئی تو دوسری آ جائیں گی فوراً۔ اس لیے محترم بزرگوں، معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، معاشرے کو صاف ستھرا بنانا ہے، تو پہلے ہم کو معاشرے کے اندر سے یہ گندگیوں کو دور کرنا پڑے گا، سماج کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا پڑے گی، اور نکاح کے بعد کے زندگی کے عنوانات پر ہر جمعہ میں بات کر کے ہم کو معاشرے تک یہ میسج اور پیغام پہنچانا پڑے گا کہ بھائی نکاح کے بعد کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے 50 سبق نکاح کے مستقل روانہ کیے، جو آج بھی یوٹیوب پر ہے۔ میں درخواست کروں گا میرے وہ نکاح کے سبق کو سنا جائے، اور میں انشاءاللہ اس کی کتاب بھی بنانے جا رہا ہوں۔ آپ تمام لوگ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمائے، تاکہ ہماری قوم کے جو نکاح ہے وہ مسنون طریقے پر سادگی کے ساتھ ہونے لگے نا، تو یہ مسائل خود بخود ختم ہوں گے۔ اب بھائی آخر میں ان تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پچھلے 2-4 دن کے اندر مجھے فون کیے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے فون کر کے میری خیر و عافیت دریافت کی۔ جیسے حالات ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے صوبے میں بنے تھے،
میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ بھائی، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں بخیر و بعافیت ہوں۔ اسی طرح سے ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو پچھلے ہفتے نیرل خانقاہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن واپسی میں میری ملاقات کے لیے وہ پونا رکے، جیسے اچل کرنجی سے ہمارے ریاض قریشی صاحب اور ان کے دوست، باگل کوٹ کرناٹکا سے مفتی حسن صاحب اور ان کے تمام دوست، ریاض بھائی وغیرہ۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بھائی آپ کی محبت کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف پڑھ کر امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔